السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستو، بزرگوں، پچھلے کئی دنوں سے ہمارے دوست احباب کہہ رہے ہیں کہ عید الفطر کی نماز کا تھوڑا سا طریقہ بتا دیجئے تاکہ نماز پڑھنے میں آسانی ہو، کیوں کہ اس بار لاک ڈاؤن کی وجہ سے نماز ہمیں اپنے اپنے گھروں میں پڑھنا ہے، اسی لیے غلطی ہو سکتی ہے، تو آپ تھوڑی رہبری فرما دیجئے۔ تو دل میں بات آئی کہ چند باتیں آپ کے سامنے عرض کر دوں۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ یہ نماز واجب نماز ہے، یہ نماز واجب نماز ہے۔ دوسری نمازوں کے مقابل میں یہ نماز میں تھوڑا سا فرق ہے، کیونکہ اس نماز میں 2 رکعت نماز ہے لیکن 6 زائد تکبیریں اس میں ہیں، 6 ایکسٹرا تکبیریں آپ کو اس 2 رکعت نماز میں کہنی ہے جو واجب ہے۔ عید الفطر کی 2 رکعت واجب نماز کے اندر 6 زائد تکبیریں آپ کو کہنا ہے۔ اب سب سے پہلے نماز شروع کرنے سے پہلے آدمی نیت کرتا ہے، تو اپنی نیتوں کو درست کرے۔ نیت یہ ہے کہ میں عید الفطر کی واجب نماز 2 رکعت امام کے پیچھے 6 زائد تکبیروں کے ساتھ پڑھتا ہوں، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، واسطے اللہ کے، اللہ اکبر یہ کہہ کر امام صاحب کول باندھیں گے تو مقتدی بھی کول باندھے گا۔ اس کے بعد امام صاحب ثنا پڑھیں گے، مقتدی بھی ثنا پڑھیں گے۔ اس کے بعد امام صاحب قرات شروع نہیں کریں گے، 3 تکبیر پہلے کہیں گے، تو امام صاحب دونوں ہاتھوں کو کانوں کی لو تک اٹھا کر اللہ اکبر کہہ کر چھوڑ دیں گے۔ دوسری مقتدی بھی اس طرح کرے، پھر دوسری مرتبہ امام صاحب دونوں ہاتھوں کو کانوں کی لو تک اٹھا کر اللہ اکبر کہہ کر چھوڑ دیں گے، مقتدی بھی اس طرح کریں۔ پھر تیسری مرتبہ امام صاحب دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کانوں کی لو کے برابر اٹھا کر اللہ اکبر کہہ کر باندھ دیں گے، مقتدی بھی اس طرح کانوں پر ہاتھ اٹھا کر باندھ دے، کیونکہ نماز باقی ہے اس لیے کول باندھ دے۔ اچھا، پہلی مرتبہ جو کول باندھا تھا وہ تکبیر تحریمہ کا کول تھا، نماز شروع کرنے کی تکبیر تھی۔ ابھی جو 3 تکبیر کہی وہ ایکسٹرا تکبیر ہے، زائد تکبیر ہے، جو خاص عید کی نماز کے لیے ہی ہے، چاہے عید الفطر کی نماز ہو چاہے عید الاضحیٰ کی نماز ہو۔ تو 3 تکبیریں کہنے کے بعد امام بھی 3 تکبیر کہیں گے، مقتدی بھی 3 تکبیر کانوں تک ہاتھ اٹھا کر کہیں گے۔ اس کے بعد امام صاحب سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور سورت پڑھیں گے۔ اچھا، یہاں ایک بات دھیان میں رکھے کہ مقتدی سورہ فاتحہ اور سورت نہ پڑھے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ نے نماز کی ترتیب کے اندر 2 باتیں کہی ہے۔ قرآن کے مسئلے میں علماء نے استنباط کرتے ہوئے نماز کے اندر یہ مسئلہ پیش کیا ہے کہ امام جب قرات کر رہا ہو، چاہے فرض نماز ہو چاہے واجب ہو، تو مقتدی قرات نہ کرے بلکہ امام کی قرات کو سنے۔ سورہ فاتحہ ہو یا کوئی سورت ہو، امام کی قرات کو مقتدی سنے، مقتدی قرات نہ کرے، نہیں تو امام کی قرات اور مقتدی کی قرات الگ ہو جائے گی۔ امام کی قرات کے اندر اگر کوئی سہوا ہوا تو امام صاحب تو سجدے سہوا کر کے نماز کو درست کر لیں گے، لیکن مقتدی کی قرات میں اگر کوئی سہوا ہوا، کوئی غلطی ہوئی تو وہ کس طرح درست کرے گا؟ اس لیے شریعت نے منع کیا ہے کہ امام کے پیچھے جب تم نماز پڑھتے ہو تو قرات مت کرو بلکہ دھیان سے امام صاحب کی قرات کو سنو۔ تو امام صاحب قرات کریں گے، پھر رکوع میں جائیں گے، پھر قومہ میں کھڑے ہوں گے، پھر واپس سجدے میں جائیں گے، سجدہ کرنے کے بعد کھڑے ہوں گے، یہ دوسری رکعت کے لیے۔ تو دوسری رکعت میں امام صاحب کھڑے ہوں گے، مقتدی بھی کھڑے ہوں گے، تو امام صاحب قرات کریں گے۔ یہاں قرات کے بعد 3 تکبیر ہے، پہلی رکعت میں قرات سے پہلے 3 تکبیر ہے، دوسری رکعت میں قرات کے بعد 3 تکبیر ہے۔ تو امام صاحب سورہ فاتحہ پڑھیں گے، سورت پڑھیں گے، مقتدی کچھ بھی نہیں پڑھیں گے، پھر امام صاحب 3 تکبیر کہیں گے، دوسری رکعت کی 3 تکبیر، کانوں تک ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہہ کر چھوڑ دیں گے، مقتدی بھی کانوں تک ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہہ کر چھوڑ دے۔ دوسری مرتبہ امام صاحب کانوں تک ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہہ کر چھوڑ دیں گے، مقتدی بھی دوسری مرتبہ کانوں تک ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہہ کر چھوڑ دے۔ پھر تیسری مرتبہ امام صاحب کانوں تک ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہہ کر چھوڑ دیں گے، مقتدی بھی تیسری مرتبہ کانوں تک ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہہ کر چھوڑ دیں گے۔ پھر رکوع باقی ہے، نماز باقی ہے، تو امام صاحب بغیر ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جائیں گے، مقتدی بھی بغیر ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جائیں گے۔ اس کے بعد قومہ ہوگا، قاعدہ ہوگا،
سجدہ ہوگا، پھر قاعدہ ہوگا، قاعدے میں امام صاحب اتحیات پڑھیں گے، مقتدی بھی اتحیات پڑھیں گے، امام صاحب درود ابراہیم پڑھیں گے، مقتدی بھی درود ابراہیم پڑھیں گے، امام صاحب دعائے معصورہ پڑھیں گے، مقتدی بھی دعائے معصورہ پڑھیں گے، پھر امام صاحب سلام پھیریں گے، مقتدی بھی سلام پھیریں گے، اس کے بعد امام صاحب مختصر دعا کریں گے، اور دعا کرنے کے بعد امام صاحب خطبے کے لیے کھڑے ہوں گے۔ ہاں، 2 خطبے نماز کے بعد ہے، جمعہ کے اندر نماز سے پہلے خطبے ہیں اور عید کے اندر نماز کے بعد خطبہ ہے۔ 2 خطبے امام صاحب کہہ دیوے اور 2 خطبے پورے ہو جاوے، اس کے بعد نماز ختم ہوگی۔ مقتدی کو چاہیے کہ جس جگہ نماز پڑھی اسی جگہ بیٹھے رہے اور دھیان توجہ سے قاعدے کی حالت میں بیٹھے، ادب کے ساتھ بیٹھے اور خطبہ سنیں۔ خطبہ سننا، فرمایا خطبہ سنیں، امام کا خطبہ سنیں، امام کا خطبہ ختم ہوتے ہی عید الفطر کی نماز ختم ہوگی۔ اب اس بار لاک ڈاؤن ہے، ایک بات دھیان سے سنیں، اس بار لاک ڈاؤن ہے۔ لاک ڈاؤن کی وجہ سے حکومت نے عیدگاہ میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دی، تو لوگ اپنے گھروں میں نماز پڑھیں گے۔ یہ بہت بہترین موقع ہے، اس کے اندر اللہ جل شانہ کی بڑی حکمت ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ نے یہ بیماری کی بنیاد پر، بہانے کی بنیاد پر ہماری گھروں کو جماعت کے ساتھ، ہماری گھروں کو نماز سکھانے کا ایک موقع اللہ نے دیا ہو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اسلام کے شروع زمانے میں عورتیں مسجدوں میں عید کی نماز پڑھنے آتی تھی، اجازت بھی تھی۔ کیوں؟ کہ اسلام کا شروع زمانہ تھا، عورتوں کو دین سکھانا تھا، اللہ کے احکام عورتوں کو پہنچانے تھے، اس لیے مسجد میں بلا کر نماز کی شکل میں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو عورتوں کی لائن کا دین سکھاتے تھے۔ ہاں، اس لیے ان کے زمانے تک یہ بات تھی، لیکن پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ بات ختم ہو گئی، اور وہاں سے سارے صحابہ نے مل کر ایک فیصلہ کیا کہ عورتیں اب مسجدوں میں نہ آئیں، اپنے اپنے گھروں میں نماز پڑھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ عورت کی سب سے بہترین نماز عبادت کی اگر کوئی ہے تو وہ اس کا گھر ہے، اور اس کا گھر اس کی مسجد کے مقابل میں ہے، اس کا گھر ہی اس کی مسجد ہے، عورت گھر کے اندر ہی اپنی عبادت کرے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے۔ تو وہاں سے پھر عورتیں گھروں میں نماز پڑھنے لگ گئی، لیکن اب لاک ڈاؤن کی وجہ سے اللہ جل شانہ نے ہماری عورتوں کو وہ شرف حاصل ہوئے جو صحابہ کرام کے زمانے کی عورتوں کو تھا، تو یہ اپنے مردوں کے پیچھے نماز پڑھ سکتی، علماء نے اجازت دی ہے، اگر محرم مرد ہو تو اپنے محرم مردوں کے پیچھے عید کی نماز پڑھ سکتے، لیکن عید کی نماز پڑھنے سے پہلے اپنی عورتوں کو یہ نماز سکھا دے۔ اس لیے جیسا میں نے ترتیب بتائی، یہ ترتیب بھی اپنی عورتوں کو سکھاوے، تب جا کے عورتوں کی نماز صحیح ہوگی۔ اب انہوں نے زندگی میں نماز پڑھی ہی نہیں ہے، ہم تو ہر سال عیدگاہ میں جا کے امام کے پیچھے نماز پڑھی ہے، تو ہم کو تو تھوڑی بہت معلومات بھی ہے، لیکن ہماری عورتوں کو تو معلومات ہی نہیں ہے۔ تو ان کو سکھائی جائے یہ نماز کہ پہلی رکعت میں 3 تکبیر ہے، دوسری رکعت میں 3 تکبیر ہے، نماز کا فرق ان کو سمجھایا جائے، نماز کے بعد خطبہ ہے، خطبہ بھی سنیں عورتیں، یہ سمجھایا جائے۔ مقدر سے اللہ نے ایک اجر کا، ایک ثواب کی چیز ہمیں دی ہے، ہم اپنے اپنے گھروں میں، حکومت کا بھی اعلان ہے کہ بھائی باہر شوشہ نہ ہو، باہر بھیڑ نہ ہو، سوشل ڈسٹینسنگ کا بھی لحاظ رکھا جائے۔ ہم مسلمان ہیں، ہم حکومت کی باتوں کو فالو کرنا ہے۔ اسلام میں لکھا ہے مومن اپنے ملک میں اپنے ملک کے قواعد کو مانتے ہوئے چلے، یہ مومن کی صفات میں لکھا ہے، مسلمان کے صفات میں چیزیں لکھی ہے، تو حکومت کی باتوں کو بھی فالو کرے، زیادہ بھیڑ جمع نہ کرے، ہو سکے تو اپنے گھروں میں اپنی محرم عورتوں کے ساتھ 4 آدمی کو مل کے نماز پڑھیں۔ علماء نے مسئلہ لکھا ہے، جس طرح جمعہ میں 4 آدمی کا ہونا شرط ہے بالغ مردوں کا، اس طرح عید کی نماز میں بھی 4 بالغ مردوں کا ہونا شرط ہے، 1 امام 3 مقتدی، اس کے بعد عورتیں چاہے محرم کتنی بھی ہوں، لیکن 4 بالغ مرد ضروری ہے۔ جہاں 4 بالغ مرد ہوں گے وہاں عید کی نماز ہوگی، جہاں 4 بالغ مرد نہیں ہوں گے وہاں عید کی نماز نہیں ہوگی۔ وہ لوگ عید کی نماز عید کے دن نہ پڑھیں، بلکہ تھوڑا وقت گزر جانے کے بعد، عید کا تھوڑا وقت گزر جانے کے بعد 10، ساڑھے 10، 11 بجے یا 9 بجے بعد چاش کی نماز 2 رکعت کر کے پڑھے۔ عید کی نماز نہیں ہوگی لیکن چاش کی رکعت 2 رکعت پڑھتی، اس لیے علماء کہتے ہیں کہ عید کی نماز واجب ہے اور واجب کا کوئی بدل نہیں ہے۔ یہ نہ سمجھے کہ 50 رکعت ہم عید کے مقابل میں اس کے بدلہ کر کے پڑھتے ہیں، بالکل نہیں، یہ تو علماء نے یہ 50 کی رکعت 2 رکعت 2 کر کے اپنے الگ سے اس کی جماعت نہ کی جائے، یہ نفل نماز ہے، الگ الگ پڑھ لے، جہاں عید کے شرائط نہ پائے جاتے ہو وہاں، تو یہ اپنے اپنے گھروں کے اندر 50 کی نماز پڑھ سکتے ہیں، جہاں شرائط نہ پائی جاتی ہو وہاں۔ تو اس طرح پہلی مرتبہ ایسا موقع آیا ہے کہ اپنی محرم عورتوں کو لے کر عید کی نماز سکھاوے، اور ہم سب مل کر اپنے اپنے گھروں میں
زیادہ بھیڑ جمع نہ ہو اور اپنے اپنے گھروں کے اندر اس طرح کی نماز کی ترتیب سے ہم نماز ادا کریں اور خوب اللہ سے دعا کریں۔ عید کے دن اللہ نے خود کہا کہ میرے بندوں مجھ سے مانگو، میری عزت کی قسم آج کے دن تم آخرت کے بارے میں اللہ خود کہہ رہے ہیں جو مانگو گے میں دوں گا۔ عورتیں بھی مانگیں، مرد بھی مانگیں، ہم سب نے روزے رکھے، ہم سب نے تراویح پڑھی ہے، ہم سب نے پورا مہینہ عبادت کی ہے، تو خوب اللہ سے مانگیں۔ یہ مانگنے کا دن اللہ خود کہہ رہے میرے بندوں مجھ سے مانگو، میری عزت کی قسم آج کے دن تم نے آخرت کے بارے میں کوئی سوال کیا میں ضرور دوں گا۔ آج کے دن میری آخرت کے بارے میں تم جو سوال کرو گے میں ضرور دوں گا، اور آج کے دن آخرت کے بارے میں جو سوال کرو گے میں ضرور دوں گا، اور دنیا کے بارے میں اگر کچھ مانگو گے تو میں تمہاری مصلحت پہ نظر کروں گا۔ میری عزت کی قسم میں دشمنوں جب تک تم میرا، اللہ خود کہتے جب تک تم میرا خیال کرتے رہو گے میں تمہارا خیال کروں گا، اور دشمنوں کے مقابلے میں تمہیں رسوا اور فضیحت نہیں کروں گا۔ یہ اعلان اللہ عیدگاہ میں کرتے ہیں۔ اب ہمارا گھر ہی آج عیدگاہ ہے، عید کے موقع پر عیدگاہ، ہمارا گھر ہی عیدگاہ بنا ہوا ہے، تو ہم خوب دعائیں کریں اور پھر اس کے بعد کوئی بھیڑ نہ کریں، اپنے اپنے گھروں کے اندر اپنے اپنے کام میں مشغول ہو جاوے۔ حکومت کی بات کا لحاظ کرتے ہوئے ہم عید منائیں گے، ہمارا کوئی عمل حکومت کے اندر ایسا نہ جاوے جس کی وجہ سے ہماری پوری مسلم سماج بدنام ہو۔ مسلم سماج کا خیال کرتے ہوئے ہم عید گزاریں گے، نماز بھی پڑھیں گے اور دعائیں بھی کریں گے۔ اللہ امت کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔